السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جھڑکو نہیں، ان کے کسی بات پر اف نہ کہو، ان سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اطاعت کے بازو بچھا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو، اے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ رحم و مہربانی کا سلوک کیا ہے، اس طرح ان کے ساتھ تو بھی سلوک فرما۔ معزز سامعین، والدین کا بڑا حق ہے۔ والدین ہماری اس مادی زندگی کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے، انہی کے واسطے سے ہمیں یہ وجود ملا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کے دل میں محبت رکھی، شفقت رکھی، تعلق رکھا اور والہانہ شیفتگی اور اپنے بچوں کے تعلق سے وارفتگی کا عنصر ان کے دل کے اندر ڈالا ہے۔ آج کے اس بزم میں گفتگو کا موضوع ماں ایک آسمانی تحفہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ شریعت نے ماں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب بچہ ہے جس کے والدین باحیات ہوں اور ان کی خدمت وہ کر رہا ہو، ان کی دعائیں وہ لے رہا ہو، ان کی محبت اسے حاصل ہو، ان کی دعاؤں کی سلسبیل اس کے لیے جاری ہو۔ اس لیے کہ اس دنیا میں ترقی ماں کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس دنیا کے اندر بڑی بڑی جو شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں اور جنہوں نے حالات کے رخ کو بدلا ہے، تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی زندگی میں ماں کی تربیت، ماں کی دعا اور ماں کی شفقتوں اور محبتوں کا بڑا حصہ رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن ماں زندہ تھی، ماں نے پرورش کی، ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن وہ رو رو کر کے اپنے رب سے دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے اس بچے کی بینائی واپس فرما دے۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا سن لی اور امام بخاری جو بچے تھے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے کی بینائی اللہ نے واپس فرما دی ہے۔ صبح اٹھی تو دیکھا کہ بچے کی آنکھیں روشن ہیں، آنکھوں میں نور ہے۔ اللہ عز و جل نے ماں کی دعا سے ان کے لیے احادیث کی روشنی، احادیث کی خدمتیں آسان فرما دی۔ ان کے واسطے سے احادیث کی روشنی دور دور تک پہنچی، انہوں نے وہ خدمت انجام دی
جو آج دنیا میں احادیث کے میدان میں ایک منفرد خدمت کے عنوان سے ان کی خدمت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں بچے کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے۔ صحابی رسول مدینہ منورہ کے ایک باغ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا، اس گھونسلے میں 2 بچے تھے۔ بچوں کی ماں کہیں غذا کی تلاش میں، چارے کی تلاش میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ ان کو وہ بچے اچھے لگے، ان بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور لے کر کے مدینہ منورہ واپس ہو رہے ہیں۔ جب بچے کی ماں آئی تو اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں بچے نہیں ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ جانے والا شخص اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ان کے سر پہ منڈلانے لگی، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے۔ بالآخر اس چڑیے نے یہ طے کیا کہ اگر میرے بچوں کو آزاد نہیں کیا جا رہا ہے تو میں قید ہو کر کے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ لہذا وہ ان کے کندھے پر آ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی آزادی کو قید کی صورت میں تبدیل کر دیا، یعنی قید کو ترجیح دی آزادی پر اپنے بچوں کے لیے۔ ایک پرندہ، ایک چڑیا اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور دونوں کو لے کر کے جب گھر آئے تو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ ایک عجیب بات پیش آئی ہے، اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، جب کوئی بات پیش آتی اور اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی جس کے تعلق سے انہیں احساس ہوتا کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا جائے، تو وہ فوراً حاضر ہو کر کے بلا تکلف اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لہذا ان پرندوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ان پرندوں کو گھونسلے سے نکالا اور اس کی ماں اس طرح سے آئی اور میرے سر پہ منڈلاتی رہی، اور جب میں نے نہیں چھوڑا تو میرے کندھے پہ بیٹھ گئی اور میں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی، حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ وہ بچوں کی ماں ہے، ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تم ذرا غور تو کرو کہ ان بچوں کی ماں نے اپنی آزادی کو قید پہ ترجیح دی ہے، صرف اس لیے کہ بچوں کے ساتھ اسے رہنے کا موقع مل جائے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اس پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب سے جدا نہ ہوا جائے۔ تو ماں کی محبت تو فطری ہے، عقلی ہے، وجدانی ہے۔ تم جاؤ اور ان بچوں کو اسی گھونسلے میں رکھاؤ اور اسے بھی تم آزاد کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ دروازے پہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے کچھ سوال کیا۔ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں انہیں دے دی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے 2 کھجوریں تو اپنے بچوں کو دے دی، ایک کھجور ان دونوں کو دے دیا، اور 1 کھجور کو اپنے پاس رکھا خود کھانے کے لیے، لیکن ان دونوں بچوں نے وہ کھجوریں کھا لی۔ ابھی اس کے ہاتھ میں وہ کھجور ہے تو اس نے اس کو بھی 2 حصے اس کے کیے اور ایک حصہ اپنے بچوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ ماں کی مامتا ہے، یہ ماں کی مامتا ہے۔ ماں کھاتی نہیں ہے، کھلاتی ہے۔ ماں بچے کی کلفت کو دور کرنے کی فکر کرتی ہے اور ہزاروں کلفتیں اپنے سر اوڑھ لیتی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا، حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں سخت پریشان ہوں،
مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا۔ سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ گناہ کبیرہ توبے کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے، توبہ لازم ہے، شرط ہے، لیکن انہیں یہ اندیشہ تھا کہ میرا یہ گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور والدہ باحیات ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو اور ماں سے کہو کہ تمہارے حق میں وہ استغفار کریں، اللہ ماں کے استغفار کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن ماں زندہ تھی، ماں نے پرورش کی، ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن وہ رو رو کر کے اپنے رب سے دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے اس بچے کی بینائی واپس فرما دے۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا سن لی اور امام بخاری جو بچے تھے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے کی بینائی اللہ نے واپس فرما دی ہے۔ صبح اٹھی تو دیکھا کہ بچے کی آنکھیں روشن ہیں، آنکھوں میں نور ہے۔ اللہ عز و جل نے ماں کی دعا سے ان کے لیے احادیث کی روشنی، احادیث کی خدمتیں آسان فرما دی۔ ان کے واسطے سے احادیث کی روشنی دور دور تک پہنچی، انہوں نے وہ خدمت انجام دی جو آج دنیا میں احادیث کے میدان میں ایک منفرد خدمت کے عنوان سے ان کی خدمت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں بچے کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے۔ صحابی رسول مدینہ منورہ کے ایک باغ سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا، اس گھونسلے میں 2 بچے تھے۔ بچوں کی ماں کہیں غذا کی تلاش میں، چارے کی تلاش میں کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ بچے اچھے لگے، ان بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور لے کر کے مدینہ منورہ واپس ہو رہے ہیں۔ جب بچے کی ماں آئی تو اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں بچے نہیں ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ جانے والا شخص اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ان کے سر پہ منڈلانے لگی، لیکن وہ نہیں سمجھ سکے۔ بالآخر اس چڑیے نے یہ طے کیا کہ اگر میرے بچوں کو آزاد نہیں کیا جا رہا ہے تو میں قید ہو کر کے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ لہذا وہ ان کے کندھے پر آ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی آزادی کو قید کی صورت میں تبدیل کر دیا، یعنی قید کو ترجیح دی آزادی پر اپنے بچوں کے لیے۔ ایک پرندہ، ایک چڑیا اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور دونوں کو لے کر کے جب گھر آئے تو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ ایک عجیب بات پیش آئی ہے، اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، جب کوئی بات پیش آتی اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی جس کے تعلق سے انہیں احساس ہوتا کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا جائے، تو وہ فوراً حاضر ہو کر کے بلا تکلف اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لہذا ان پرندوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ان پرندوں کو گھونسلے سے نکالا
اور اس کی ماں اس طرح سے آئی اور میرے سر پہ مڈلاتی رہی، اور جب میں نے نہیں چھوڑا تو میرے کندھے پہ بیٹھ گئی اور میں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ وہ بچوں کی ماں ہے، ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تم ذرا غور تو کرو کہ ان بچوں کی ماں نے اپنی آزادی کو قید پہ ترجیح دی ہے، صرف اس لیے کہ بچوں کے ساتھ اسے رہنے کا موقع مل جائے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اس پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب سے جدا نہ ہوا جائے۔ تو ماں کی محبت تو فطری ہے، عقلی ہے، وجدانی ہے۔ تم جاؤ اور ان بچوں کو اسی گھونسلے میں رکھاؤ اور اسے بھی تم آزاد کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ دروازے پہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے کچھ سوال کیا۔ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں انہیں دے دی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے 2 کھجوریں تو اپنے بچوں کو دے دی، ایک کھجور ان دونوں کو دے دیا، اور 1 کھجور کو اپنے پاس رکھا خود کھانے کے لیے، لیکن ان دونوں بچوں نے وہ کھجوریں کھا لی۔ ابھی اس کے ہاتھ میں وہ کھجور ہے تو اس نے اس کو بھی 2 حصے اس کے کیے اور ایک حصہ اپنے بچوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ماں کی مامتا ہے، یہ ماں کی مامتا ہے۔ ماں کھاتی نہیں ہے، کھلاتی ہے۔ ماں بچے کی کلفت کو دور کرنے کی فکر کرتی ہے اور ہزاروں کلفتیں اپنے سر اوڑھ لیتی ہے۔ یہ ماں ہے۔ ماں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضرات ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ جہاد کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہے، لیکن بوڑھی ماں جو بستر پہ پڑی ہوئی ہے اس کی خدمت کرنا جہاد کا ثواب، جہاد کا اجر، اور جہاد کرنے والے مجاہد کو جو قرب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کے صلے میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن اندر بھوک تھی، تڑپ تھی کہ کس طرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ والہانہ عقیدت کا علم تھا۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اویس قرنی جب آئیں تو ان کو یہ جبہ پہنانا، ان سے دعا کرانا امت کے حق میں۔ مستجاب الدعوات ماں کی خدمت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں زندگی کا عنوان ہے، ماں ترقی کی منزل ہے، ماں انسانیت کے تمام تر سرچشموں کی آبیاری اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ ماں اگر ناراض ہو جائے، ماں اگر ناخوش ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں کو اف کہنا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے یا دل کی نازک امنگوں پہ بال آ جائے، بچے کو چاہیے، بیٹے کو چاہیے، بیٹی کو چاہیے کہ ایسا عمل وہ کبھی نہ کرے، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ماں نے گود میں پالا ہے، ماں نے کلفتیں جھیلی ہیں، ٹھنڈک میں ٹھنڈے کو برداشت کیا ہے، گرمی میں گرمی کو برداشت کیا ہے، اپنے نیند کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تاکہ بچے کو ٹھنڈک نہ لگے، بچے کو گرمی نہ لگے، بچہ سوئے اور وہ جاگتی رہی،
بچہ کھیلتا رہے اور وہ دیکھتی رہی تو جو کلفتیں، جو مصیبتیں، جو دشواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ ماں کے مقام کو بڑا اونچا کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ ماں کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا کہ 9 مہینے تک حمل کا بوجھ اس نے اٹھایا، اور وضع حمل میں جو دشواریاں ہوئیں، جو پریشانیاں ہوئیں، اس کو بھی جھیلا۔ تو اس ماں کا حق کتنا اونچا ہے، اس ماں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ماں ایک آسمانی تحفہ ہے، ماں خدا کی طرف سے ایک آسمانی عطیہ ہے، ماں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک عظیم ورثہ ہے، انعام ہے، جس کی قدردانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیوں سے نوازتا ہے۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بڑوں اور خصوصاً والدین کی خدمت میں نوازشات کے فیصلے فرماتے ہیں، قبولیت کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سيدي